لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حالات بدلنے شروع ہوئے ہجرت کے بعد، رفتہ 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 اب اسلام لانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور کی تو گویا کہ پورے عرب کے اندر ایک طرح کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے۔ اب فوج در فوج جا رہے، فوج در فوج جا رہے، فوج در فوج آ رہے، لیکن کیا یہ فوج در فوج آنے والوں میں وہ یقین والا ایمان تھا؟ یہ سوال ہے۔ اس میں یقیناً تین قسم کے انسان تھے۔ ایسے میں تھے جو یقین کے ساتھ ایمان لائے، اس میں آپ نفی نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے سوچا کہ اب ہماری مخالفت اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لہذا اس وقت تو سر جھکا لو، ذرا حالات بدلیں گے تو پھر نپٹیں گے محمد ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن۔ اس وقت تو انقلاب مکمل ہو رہا ہے حضور کا، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ریزسٹنس کا فائدہ کوئی نہیں، لہذا نیچے ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، پھر نمٹ لیں گے۔ یہ منافقانہ انداز ہے۔ اور تیسری شکل یہ بھی تھی کہ نہ ایمان پیدا ہوا نہ نفاق، لیکن بس ٹھیک ہے بھائی پورا قبیلہ جا رہا ہے، ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی ان کی نیت جو ہے بعد میں فساد پیدا کرنے کی نہیں تھی، نہ مثبت طور پر ایمان آیا تھا۔ اب آپ نے اگر گراف کا معاملہ پڑھا ہو اسکولوں کے اندر تو گراف میں کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں زیرو، اور ادھر چلیں گے +1 +2 +3 +4 +5، ادھر -1 -2 -3 -4 -5۔ ٹھیک، یہ +1 +5 ایمان، -1 -5 نفاق، لیکن سینٹر میں او یہاں ہے زیرو، نہ نفاق نہ ایمان۔ وہ ہیں لوگ جن سے یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں تو ایمان نہیں لائے۔ ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ یوں کہو کہ اسلام لے آئے، ہم اس مسلمان ہو گئے، ہاں بدنیتی تمہاری نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ ورنہ دیکھیے موٹی سی بات یہ کہ بغیر ایمان کے اعمال کیسے قبول ہو جائیں گے؟ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رعایت کر رہا ہے کہ اگرچہ مثبت طور پر ایمان تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر عمل کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، اسلام پر عمل کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے۔ یہ گویا کہ ان کے لیے رعایت ہے۔ جو منافق ہے اس کا کوئی قول جو ہے کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں۔ اب اس نقطے کو یہاں بیان کر کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کس کیٹیگری میں ہیں بتائیے؟ مومن ہیں؟ کہیے نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے اور یا یہ مومن ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو سب سے اونچے تم ہی ہوگے۔ ہم اونچے ہیں کہ نیچے ہیں؟ 1.5 ارب ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے؟ Do we have any position in the community of nations? Do we have any say in the world affairs? ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں، ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں۔ حکم آتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، حکم آتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے ذلیل؟ اور اگر خون بہہ رہا ہے پوری دنیا میں، صرف مسلمان کا بہہ رہا ہے اس وقت۔
ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. 60 سال سے کشمیر میں اور فلسطین میں خون بہہ رہا ہے. یہ پچھلے 10 سالوں سے افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے صومالیہ، بوسنیا، چیچنیا، کوسوو، فلپائنز، ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم، یہ میں نہیں کہتا کہ مومن کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، قدر نہیں، مومن ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں. 99.9% ریکرنٹ ہم صرف مسلمان، منافق بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کو دھوکہ دینا ہمارے پیش نظر نہیں. بس وہ ایک ریلا چلا تھا، جب فتح ہو گئی، چلو بھائی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بس اطاعت قبول کر لو. ہمارا کیا ہے بھائی، وہ ولادت کی بنا پر ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، اللہ کا شکر. اس سے زیادہ میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی حقیقت ہے؟ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ نواراں تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کمیابی، تلخ باتیں کہنی پڑتی ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو تب ہوگا جو دل میں یقین بن جائے. ابھی تک تو ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، تم زبان سے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے بچپن میں یاد کیے ہوں گے نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل. کتنے حضرات کو یہ یاد ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. یہ حال ہے ہماری دین سے دوری کا. اس مجمع میں سے بمشکل 10 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے. ایک زمانے میں ہماری تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا تھا. آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، وہاں سے شروع ہوگا نا، الف با تا. اور ساتھ جو ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام حصہ اول، بوم چوم چار. ہماری بچپن میں تو تربیت ایسی ہوئی تھی. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لا رہا ہوں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں اس کے سارے احکام قبول کرتا ہوں. اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور یقین کر رہا ہوں دل سے. یہ 2 حصے ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا. صرف اقرار باللسان ہے تو مسلمان تو ہو گئے، مومن نہیں ہو. مومن تب ہو گئے جب وہ ایمان دل میں داخل ہو کر آپ کے نور، آپ کے قلب کو منور کر دے نور ایمان سے. یقین کی شکل. انگریزی والوں کے لیے لفظ کنوکشن. آج ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانکے. Am I convinced of resurrection؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھوں گا؟ اگر دیانت کے ساتھ جواب دیں گے تو بہت کم تعداد ہوگی جو کہہ سکے ہاں مجھے یقین. عقیدہ ہے، والدین سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے اسلام، اس کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے. اس میں دل کو اندر جھانک کر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یقین ہے کہ نہیں، کہے پتہ نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا. الا یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بدبخت تو ختم نبوت کو نہیں مانتا، پھر نفی کریں گے، پھر تکفیر کریں گے.
یا کوئی اور ایسی بات جو ہے وہ مانتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے.